الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي ذر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في سعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حوالے سے ایک بات بتلائی ہے اور اسی کو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ فرماتے ہیں، فیما یرویہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تم سارے اگلے پچھلے، یعنی جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور جب تک اس دنیا میں انسان زندہ رہے گا، یعنی قیامت تک، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سب کے سب لوگ اگر دنیا میں کوئی بڑا میدان ہو اور سارے لوگ اس میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کر مجھ سے جو چاہے مانگیں، فاسألونی، وہ مجھ سے مانگیں دنیا، آخرت، دولت، عزت، صحت، اولاد، یعنی جو چاہے مجھ سے مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَسْأَلَتَهُ، اور میں اپنے تمام بندوں کی پوری ضرورت پورا کر دوں اور اسے دے دوں، جس نے جو مانگا اسے عطا کر دوں۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں
ما نقص مما عندی، تو میرے خزانے اور میری قدرت میں جو کچھ ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور مثال دے کر سمجھایا الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جس طرح سے ایک تا حد نگاہ سمندر ہو جس کے لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اور اس سمندر میں اگر جو شخص ایک سوئی ڈبو دے اور نکال لے تو اس سوئی کے نکھے پر جتنا پانی آتا ہے تو اس پانی سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ عجیب بات، ایک مثال ایسی دے دی جیسے کہا جاتا ہے کہ دریا میں سوئی چبونے سے دریا کا پانی کم نہیں ہوتا، تو سمندر جس کی حد کا کوئی اندازہ ہی نہیں، اللہ مثال کے ذریعے فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں ہمیں کئی بات بتلائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگے، اللہ کے بندوں سے کبھی نہ مانگے۔ سوال ہو تو اللہ سے ہو۔ تو جب بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ، تضرع و عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اپنی ضرورت کو پیش کرتا، اے اللہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہم بیمار ہیں، ہمیں تندرستی کی ضرورت ہے، ہم تنگست ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے اخلاص کے ساتھ مانگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دینے میں دیر نہیں لگتی، لیکن مانگنے کی جو شرط ہے اس شرط کو پورا کرو۔ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جو میرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر مجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے دے دے، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، تنگست ہوں، مصیبت زدہ ہوں، یا جو بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ رو رو کے اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس کی ایک نہیں سنی جاتی، اللہ اس کی نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ آگے حضور نے بیان فرمایا اس لیے نہیں سنا جاتا کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ، کہ ایک طرف تو میرے آگے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، یعنی پوری زندگی حرام میں گزر رہی ہے، روزی حلال نہیں حرام ہے، کاروبار کرتا ہے حلال نہیں حرام کو اس میں شامل کرتا ہے، ناجائز حرام راستے سے دولت کو حاصل کرتا ہے، اور پھر اس دولت سے مکان بناتا ہے، اس دولت سے کپڑے بناتا ہے، اس دولت سے قیمتی اور اچھے سے اچھے کھانے کو تیار کرتا ہے، پہنتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے،
رہن سہن بھی اس کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، تو جب پوری زندگی سر سے پاؤں تک حرام میں ڈوبی ہوئی ہے تو ایسوں کی دعا کہاں قبول ہوتی؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم دعا کو قبول کرتے ہیں، ہم اپنے بندوں کو دیتے ہیں، لیکن کب دیں گے؟ جب لینے کی اہلیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور لینے کی اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کمائی کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے رہنے سہنے کو تم حلال اور جائز بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالی دینے میں دیر نہیں کرتے اور دینے میں کمی نہیں فرماتے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ تاخیر ہو جائے، آزمائش آ جائے، لیکن اللہ دیتے ضرور ہیں۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عجیب بات کہی، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی ایسا بن جاؤں کہ جو اللہ سے مانگوں اللہ ہمیں عطا کر دے، ہماری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے، اللہ سے دعا کر دیجیے۔ کیا اس بات میں کوئی شک تھا کہ اگر نبی ان کے لیے دعا کر دیتے، نبی اپنی زبان سے ان کے لیے کچھ کہہ دیتے کہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیجئے، بن جاتے وہ، کوئی شبہ نہیں۔ نبی کا اشارہ اور نبی اگر زبان ہلا دیتے یقیناً وہ مستجاب الدعوات بن جاتے، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری کی ہو، کاروبار کی ہو، اولاد سے متعلق ہو، تو لوگ عالموں کے پاس جاتے ہیں، اور جانا برا بھی نہیں ہے، جانا چاہیے، جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے فلاں لڑکے اور فلاں یہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے، دعا کر دیجئے، دم کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے۔ آتے ہیں لوگ اور ہوتا بھی ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے بڑا آسان یہ سمجھ لیا کہ مولوی صاحب کے پاس چلو، ان سے تعویذ لے لو، ان سے دعا کرا لو، ان سے دم کرا لو، بس معاملہ کلیئر ہو گیا، بس ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم ہوں، عامل ہوں، اللہ والے ہوں، کسی کے بس میں کچھ نہیں۔ یہ تو ایک سہارا ہیں، ایک سپورٹ ہیں، ایک ذریعہ ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ہے۔ اللہ کے نیک بندے کبھی اس کے کلام کو پڑھ کر، کبھی اس کے نبی کی بتلائی ہوئی دعا کو پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ شفا ہو جاتی ہے، اور کبھی نہیں بھی ہوتی، دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ چلو بس فلاں بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عامل بھی ہیں، ان کی تعویذ بڑی کارآمد ہوتی ہے، بس ایک تعویذ لے آؤ گھر میں لٹکا دو، شیطان بھاگ جائے گا، جنات ختم ہو جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے اور شیطانی سوچ ہے، یہ رحمانی سوچ نہیں۔ مذہب کیا سکھلاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی آئے، آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا تو صرف زبان ہلانا کافی تھا۔ نبی سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر
دعا کر دیجئے اللہ سے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا نہیں دوا بتا دی۔ دعا تو بعد میں ہوگی، دوا آپ نے بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے فلانے تم اپنی روزی کو پاک اور حلال بنا لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، اپنی کمائی کو حلال بنا لو۔ جس راستے سے تم کاروبار کرتے ہو، نفع حاصل کرتے ہو، ہر وقت یہ دھیان رکھو، اس پہ نظر رکھو کہ غلط راستہ سے تو نہیں آ رہی ہے، کسی کا دبا کر تو نہیں آ رہی ہے، کسی کا حق مار کے تو نہیں آ رہی ہے، ہماری اتنی محنت پانی میں تو نہیں جا رہی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اپنی کمائی پاک بنا لو، اپنی روزی حلال کر لو، اللہ تمہیں خود مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ جب چاہے جتنا چاہے دے دے، لیکن اللہ سے لینے کے جو طریقے ہیں، اللہ سے لینے کے جو راستے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرو گے، اس شرط کو پوری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم کے فیصلے فرمائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم تو سینکڑوں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کا پیسہ بھی دبا لیتے ہیں، وہ سود کا لین دین بھی کرتے ہیں، وہ ناجائز طریقے سے کمائی بھی کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اتنی قید میں جکڑے ہوئے ہیں کہ یہ کاروبار ہو، ایسے ہو، سچ بولو، حلال کماؤ، دوسروں کو اس کی ضرورت سے ہو سکے تو کچھ زیادہ دے دو، اور ہم ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد جوں کی توں ہے۔ یہ شبہ اور یہ ذہن میں بات آنے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حرام طریقے سے کما رہے ہیں، آج ان کے پاس اتنے کام ہیں تو انہیں فرصت نہیں۔ جو لوگ کیلنڈر چلاتے ہیں، پالش کرتے ہیں، نگ ٹاکنے والے ہیں، ڈائی کرنے والے ہیں، کام کی بھرمار ہے، اور اس میں فیگر، جاندار، گڑیا، پتلی اور نہ جانے کیا کیا جانور بنے ہوئے ہیں، اور وہ مال ہے کہ اس کی کمی نہیں ہے، کمائی پہ کمائی ہو رہی ہے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو فیگر حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا بنانا، اس کا خریدنا، اس کی پالش کرنا، اس کی ڈائی کرنا، اس کو نگ اور ٹکلی کے ذریعے سجانا، آپ مولانا لوگ کہتے ہو کہ حرام ہے، ہم کر نہیں پاتے، ہم جوں کی توں ہیں، اور وہ دیکھو بھاگا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، شیطان اس طرح کی باتیں دل دماغ میں لاتا ہے، یاد رکھو۔ حرام اور ناجائز کام میں پہلی بات تو یہ دل میں بٹھا لو، اس میں برکت نہیں، برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھنے میں بہت لگے گا کہ آتا چلا جا رہا ہے، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب خرچ کیسے کریں، دیکھنے میں بہت لگے گا۔ ایسے پیسے میں برکت نہیں ہے
پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں اور دل میں بٹھا لو، وقتی ہے یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب ڈھال اترے گا تو کہاں جائیں گے ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جو غیر مذہب والے ہیں ان کے کاروبار آسمان پہ پہنچ گئے، اس لیے کہ ان کے یہاں جائز ناجائز، حلال حرام، پاک ناپاک کا کوئی فرق ہی نہیں، بڑھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، اگر کوئی مسلمان غلط راستے سے کما کر ناجائز اور حرام راستے کو اختیار کر کے ترقی کر رہا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں استدراج۔ یعنی استدراج کا مطلب اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہ ڈھیل ہے اس کو۔ جس دن خدا کی رسی ٹائٹ ہو جائے گی اس دن پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے آیا تھا اور کیسے صاف ہو گیا۔ دنیا میں وہ چھپ چھپا کے کر رہے ہوں، لیکن دنیا میں جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو پھر دل میں دل سے اور لوگوں کی نظروں سے وہ اتر جاتے ہیں کہ یہ سفید پوش، یہ آن شان بان والے، ان کے کرتوت اور ان کے کارنامے ایسے ہیں، اللہ دنیا میں ان کو بے عزت اور نظروں سے گرا دیتا ہے۔ اور جو لوگ پرانی روایات، پرانی سے مراد میری باپ دادا کی روایات نہیں ہے، پرانی روایت سے مطلب اسلامی روایات، مذہب پر مضبوطی کے ساتھ جمے ہیں، لاکھوں لاکھ کے انہیں آرڈر مل رہے ہیں، انہیں آفر دیا جا رہا ہے یہ کرو تمہیں اتنے پروفٹ پر میں لوں گا، لیکن بس ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نفع دکھائی دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی ان کے لیے غیب سے روزی کے راستے کھولتا ہے، ان کے لیے راستے نکالتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، یہ مت سمجھو کہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ ہاں اگر مقدر میں ترقی نہیں ہے تو تم لاکھ کچھ کر لو نہیں، لیکن کوشش کرو، اچھی سوچ رکھو، نیت صحیح رکھو، حلال اور جائز راستے پر چلو، انشاءاللہ آج نہیں کل تمہیں فائدہ نہ ملا لیکن تمہاری نسلوں کو اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ، یقین ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی بات بیان فرما دی، اطب مطعمک تکن اعبد الناس، تم اپنے کمائی کو پاک بنا لو، تم جو ہے تکن مستجاب الدعوہ، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ پھر دیکھو اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے تم ہاتھ اٹھاؤ گے، اپنی پریشانی، اپنی مجبوری، اپنی مصیبت کو اللہ سے چپکے چپکے کہو گے، اللہ تعالیٰ غیب سے نظام پیدا فرمائے گا۔ اسی کو حق تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت میں نے شروع کے اندر پڑھی تھی یا نہیں پڑھنا چاہا تھا نہیں پڑھی تھی، وہ آیت اب میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ بند مخرج کہتے ہیں یعنی جہاں آگے بڑھنے اور آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، سب بند نظر آئے، اندھیرا نظر آئے، اللہ بند راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ یجعل لہ مخرج، ان کے لیے نکلنے کا، بچنے کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے راستے سے اور ایسے طریقے سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ آدمی کے خیال اور وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی یہ آ کیسے رہا ہے، یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ آدمی کوشش کرتا ہے، دیکھو کوشش کرنا
یہ اسلام کا حصہ اور دین کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ دیں گے، ٹھیک ہے اللہ ہی دیں گے اور انہی کے دینے سے ملے گا، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، اپنے دماغ اور صلاحیت کا استعمال کرو، کسی کا برا مت چاہو، کسی کی نقل مت اتارو، کسی کے لیے برا مت سوچو، تم اپنی صحیح لائن پہ کام کرو، صحیح نیت سے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزی کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسے راستوں سے روزی عطا فرمائیں گے، تمہیں کاروبار عطا فرمائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے وعدے پر یقین کامل اور اپنے کو صحیح راستے پر چلانا، خدا سے لینے کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا، اور جو خدا کا حکم توڑتے ہیں اور توڑ کر کمائی کرتے ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، دنیا ہی میں یا تو ان کو اس کا بدلہ ملے گا، ورنہ آخرت کی سزا سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ حالات اونچے نیچے آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی آدمی ایک سطح پر نہیں رہا، نہ دنیا کے اعتبار سے، یہ تو ہماری پرانی تاریخ ہے، کوئی کبھی ایک معیار پہ نہیں رہا، اونچا نیچا یہ تو لگا رہے گا، ایک بہت ابھر رہا ہے اور دوسرا دب رہا ہے، یہ تو نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں مختلف درجے بنائے ہیں تاکہ دنیا کا کاروبار چل سکے، دنیا کا نظام چل سکے۔ اگر سب بڑے کاروباری ہو گئے ہوتے تو مزدوری کرنے والے کہاں سے آتے، محنت کرنے والے کہاں سے ملتے؟ اللہ نے کچھ کو متوسط بنا دیا، کچھ کو اس کے نیچے کا بنا دیا، کچھ کو بہت اونچا پہنچا دیا، تاکہ سب کے تعاون سے نظام دنیا چلتا رہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن ہمیں ہر قدم پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو سر اور آنکھ پہ رکھنا پڑے گا اور مانگنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور دین اور ایمان کی دولت سے خوب مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔